العالمين خالق الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخرب شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس ديني حب أهل بيتي صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات امام رسول اللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم حسین بن علی کے واقعی حضرات بن سکیں. حضرت علی جو ہم طلبہ کرتے ہیں پروردگار دو عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور بیوی دو عالم ہم سے اور آپ سے اور ہر حضرات سے راضی و خوشنود ہوں. عنوان گفتگو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دہن اقدس سے نکلنے والے مختصر سے جملے ہیں، مگر وہ مختصر سے جملے پوری انسانیت کے لیے دعوت فکر ہیں کہ جو دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے. دین والوں کو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. پیغمبر نے بالکل منطقی انداز میں گفتگو کی ہے. پہلے یہ بتایا ہے کہ ہر شے کی ایک اساس ہوتی ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے دین ہے تو دین کی بھی ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اہل بیت دین کی بنیاد ہے. اب میں کل عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت تاریخ کے مظلوم ترین افراد، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اپنے اعتبار سے کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت جیسے ہم ہیں ویسے ہیں. اگر سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی مسلسل سیرت، احادیث پیغمبر اسلام، آیات قرآن کریم سب اہل بیت کی افضلیت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہیں پروردگار کے بارے میں. لیکن نامعلوم انسان کس نفسانی خواہشات کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت صاف صاف نہیں کہہ رہا ہے، صاف صاف نہیں کہہ رہا ہے. معلوم ہے کہ اگر صاف صاف کہے گا تو وہی صاف ہو جائے گا. اس نے صاف صاف نہیں کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں علیہ السلام نہ دو، انہیں لائق سلام نہ سمجھو، ان کے لیے دعائے
رضایت پروردگار کرو۔ مگر عزیزان گرامی، ہم قرآن اور اس کی تفسیر اور اس سے متعلق علوم کو حاصل کرنے والے عالم کی بات مانیں، یا پھر قرآن کریم کی بات مانیں کہ جس میں پروردگار دو عالم زبان کے دو حل کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب اگر میں یہ سر پہ امامہ رکھنے کے بعد یا عبا پہننے کے بعد قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں بھی غور نہ کر پاؤں جو ہر نماز کے بعد ہر محب اہل بیت پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور مومنین کو یہ پڑھتا ہے، اور مومنین اس آیت کے جواب میں فوراً صلوات پڑھ کر بتاتے ہیں کہ مفہوم جو عربی میں پڑھا گیا وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جو جملہ عربی میں پڑھا گیا ہے یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو عربی نہیں جانتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھا ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمیں درود پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہے کہ کس پر درود پڑھنا ہے، کس پر صلوات بھیجنی ہے۔ ایک درود پڑھنے پر وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ سلام کرو۔ اچھا، کہا جا سکتا ہے کہ اس میں تو نبی کا تذکرہ ہے، یصلون علی النبی کہا گیا ہے، تو مصداق نبی ہیں، نبی پر درود و سلام بھیجا جائے گا، صحیح بات ہے۔ اگر آیت کی تفسیر تمام علماء اسلام نے ایک جیسی نہ کی ہوتی تب ہم سمجھ لیتے کہ اس سے صرف اور صرف نبی اکرم مراد ہیں۔ تفسیر جلالین بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، یہ دونوں عالم اسلام کے ایک بڑے بزرگ محدث اور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیریں ہیں۔ دونوں میں جب وہ اس آیہ کریمہ تک پہنچتے ہیں تو ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تب اصحاب پیغمبر جمع ہوئے اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا نبی اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، درود ہم آپ پر کیسے بھیجیں؟ کیا یہ کہیں صلی علی محمد، علی النبی کا لفظ تھا، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجو، اصحاب نے اس کا مطلب یہی نکالا کہ صلی علی محمد کہیں، صلی علی النبی کہیں۔ پیغمبر غضبناک ہوئے اور کہا کہ نہیں، درود کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے اصحاب کو درود کی تعلیم دے کر بتایا کہ جب آل پیغمبر نبی کے ساتھ درود میں شامل ہیں تو جو نبی درود کے ساتھ ساتھ سلام کا مستحق بھی ہے، تو جس نبی کے درود میں اس کی آل شامل ہے، اس نبی کے سلام میں بھی اس کی آل شامل ہے۔ ایک سوال کرنے پر نبی کی درود و سلام میں اس کی آل شامل ہے امت مسلمہ۔ اسی لیے عالم اسلام میں بھلے ہی اہل بیت کو ایسا مانا جاتا، لیکن تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک درود نماز کے تشہد میں آل نبی کو درود میں شامل نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی کا وہ مشہور شعر آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آل نبی کی فضیلت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے، حدیث بھی نہیں کہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نازل ہوئی ہے۔
کہ جب تک آپ پر درود نہ بھیج دیا جائے تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی، تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، جن پر درود و سلام بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے انہیں کو پیغمبر اسلام دین کی بنیاد اور اساس بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کے حرکات و سکنات ہر طریقے سے دین کو تقویت ملتی ہے، دین کو فلاح ملتی ہے، دین کو ترقی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے عمل سے دین کو نقصان پہنچے اور پروردگار دو عالم اسے لائق درود و سلام سمجھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر درود کی بات آ رہی ہے، صلوات کی بات آ رہی ہے، کتنی عظمت ہے صلوات کہ جو صلوات محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے صفات کے حامل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جب بھی کسی عمل کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس عمل کا فائدہ ہماری ہی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ نے ہم سے کہا کہ اسے ایک مانو، تو اس کا فائدہ ہم کو ہے، اللہ کو نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس کی الوہیت برقرار کرو، اس کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نماز و روزہ و حج و زکات، ان تمام عبادات کو انجام دو، اس کا فائدہ ہم کو ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ ہمارے ایک سجدہ کرنے سے اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ہم میں سے کسی کے سجدہ نہ کرنے سے اس کی الوہیت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ جیسے خاطی انسان اگر سجدہ نہ کریں تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو سجدہ کرنے والا کہیں خاتم الانبیاء نظر آتا ہے، کہیں خاتم الاوصیاء نظر آتا ہے۔ جہاں اللہ کو محمد جیسا سجدہ کر رہا ہو، جہاں اللہ کو علی جیسا سجدہ کر رہا ہو، جہاں اللہ کو حسن جیسا سجدہ کر رہا ہو، جہاں اللہ کو حسین جیسا سجدہ کر رہا ہو، ہمارے سجدوں کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے سجدوں کے صدقے میں چونکہ ہم محب اہل بیت ہیں تو ہمیں بھی سجدہ گزار ہونا چاہیے، ہمیں بھی سجدہ کرنے والوں کی صفوں میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام تو حالت نماز میں، حالت سجدہ میں درجہ شہادت تک پہنچ جائیں اور امام کا چاہنے والا زندگی میں ایک سجدہ کرنے والا نہ ہو۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم صلوات بھیجتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل محمد کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ آل محمد کی شان میں ہمارے درود بھیجنے سے اضافہ کیوں ہوگا جب خود اللہ پر درود و سلام بھیج رہا ہو، فرشتے ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی صلوات کے مقابلے میں ہماری صلوات کی کوئی حقیقت ہے؟ فرشتوں کی صلوات کے مقابلے میں ہماری صلوات کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ جب ہم صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر تو روایات میں آیا ہے کہ آسمان کے فرشتے ہم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ آل محمد سے جو جڑ جاتا ہے ولو ایک صلوات کے ذریعے ہی سے جڑے، آسمانی مخلوق اسے لائق درود و سلام سمجھتے ہیں۔ اپنے مرتبے کو ہم سمجھیں، ابھی تک ہمیں اپنی معرفت نہیں ہے کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ آسمان کے فرشتوں سے پوچھیں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس پرانی ایک روایت اور پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ یاد آ گئی تو تبرکاً آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ شیخ سلیمان قندوزی انابی المودت میں لکھتے ہیں
یہ جو ذکر آپ فرما رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا آپ نے سنا اس کے بعد پھر وہاں پر جو مادی تبرک آپ کو ملا وہی آپ کے حصے میں۔ آپ نے جو 1 گھنٹہ آل محمد کے لیے وقف کیا ہے، اب میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کی کو خراب کرنا ہے۔ اتنی دیر میں بچوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اتنی دیر میں کوئی علمی کانفرنس کی جا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، جسے پیغمبر اکرم مدینہ علم کہہ رہا ہو، اس کے ذکر کو چھوڑ کر لوگ علم کی تلاش کر رہے ہیں۔ جسے پیغمبر در علم کہہ رہے ہیں، اس کے ذکر کو 1 گھنٹہ برداشت نہ کر کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عالم بن جائیں۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ فکر ہوگی وہیں راضیتاً مرضیہ کا تفسیر اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آل محمد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ واضح ترین آئے صلوات ان کو نظر نہیں آئے گی کہ آل محمد درود و سلام کے حقدار ہیں۔ وہی اسی وقت ہوگا جب ذکر علی میں صرف کیا جانے والا 1 گھنٹہ ان کو وقت کی بربادی لگ رہا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، روایت کیا ہے؟ شیخ سلیمان مخدومی یہ نابی المقدس میں لکھتے ہیں کہ جب کہیں دنیا میں ذکر آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، وہاں ہم اور آپ تو شریک ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی اس ذکر اہل بیت میں شریک ہوتے ہیں، اور جب ذکر تمام ہوتا ہے تو جیسے آپ تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار عالم بھی اپنی قدرت سے تبرک کا اہتمام کرتا ہے۔ ہم کو مادی تبرک ملتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے جو ہم انتظام کرتے ہیں۔ ایک معنوی تبرک پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم وہ بصیرت نہیں رکھتے، ہم وہ ادراک نہیں رکھتے، ہماری قوت شامہ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اس معنوی تبرک کو محسوس کر سکیں، لیکن اللہ کی وہ مخلوق جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں، جنہیں ملک کہتے ہیں، ان کو وہ محسوس ہوتی ہے۔ کیسے محسوس ہوتی ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب ذکر تمام ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی دنیا میں تمام ہوتی ہے تو یہ سرود کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنی منزل اور اپنے مقام پر، اور دوسرے فرشتے جن کی ڈیوٹی ہونی ہوتی ہے بعد میں وہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ادھر سے نازل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے ادھر سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، ایک مقام پر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ادھر سے جو جنت سے آ رہے ہیں، جو بارگاہ پروردگار سے آ رہے ہیں فرشتے، وہ یہ زمین سے جانے والے فرشتوں کو سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کچھ عجب محسوس کر کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے۔ یہ فرشتے دنیا کی مخلوق نہیں ہے، دنیا میں نہیں رہتے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ جو فرشتہ ایک بار دنیا میں آتا ہے پھر دوبارہ اس کی ڈیوٹی نہیں لگتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی قدرت وہ جتنے چاہے فرشتے خلق کرے، آئے دنیا میں۔ اب وہ جو جنت سے چلے ہیں کہ دنیا میں جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ڈیوٹی انجام دیں، ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی فرشتوں کی کیا ہے؟ وہی ڈیوٹی ہے جس کے لیے مرزا غالب نے کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر راہ، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر لکھا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں غالب صاحب کہ نہ ان کے یہاں احساس، نہ خواہشیں، نہ دل، نہ جذبات، انہوں نے تو دیکھا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے مجبور ہو کر اس نے ذرا سا غلط کام کیا اور انہوں نے لکھ دیا۔ اگر کوئی انسان یہ کام اس کام پر مامور ہوتا، اس کی ذمہ داری ہوتی، تو شاید وہ ہمارے کچھ کاموں سے چشم پوشی کر لیتا۔ انہیں کیا پتا کہ انسانی جذبات کیا ہوتے ہیں، خواہشات انسانی کیا کیا ہوتی ہیں۔
بارگاہ فضلان گرامی جنت سے آنے والے فرشتے زمین سے واپس جانے والے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یہ عجیب سی خوشبو تمہیں کہاں سے ملی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ زمین میں فلاں جگہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام تھا، ہم اس میں شریک ہوئے تھے اور جب وہ ذکر تمام ہوا تو رب العزت کی طرف سے اس ذکر کے صدقے میں ہمیں یہ تبرک ملا ہے۔ اب وہ لوگ بھی کوشش شنوا سے سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ تبرکات پر اتنا خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ بھی اپنی نورانی مخلوقات کے لیے تبرک کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ عادل ہے، فرشتے آئیں ان کو خوشبو جنت کی بہترین خوشبو دے، نہیں جنت کی بھی نہیں، جنت کی اگر وہ خوشبو ہوتی تو جنت سے آنے والے فرشتے پوچھتے نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے اس سے مانوس ہوتے۔ یعنی ذکر اہل بیت میں شامل ہونے والوں کے لیے اگر اللہ کوئی تبرک رکھتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے خلق نہیں ہوتا، بالکل نیا ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہاں سے تبرک ملا ہے، کس جگہ پر ذکر ہو رہا تھا، کیا کرو گے؟ کیا ہم اس جگہ جائیں گے، ہم بھی اس میں شامل ہوں گے تاکہ یہ تبرک ہمارا بھی نصیب ہو جائے؟ کیا آپ جانے سے کوئی فائدہ؟ فرشتوں نے جواب دیا جانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ذکر تمام ہو گیا، لوگ منتشر ہو گئے، فرش اٹھا دیا گیا، اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں اس جگہ کا پتہ بتاؤ، ہم جا کر اس جگہ کی زیارت کریں گے جہاں پر ذکر فضائل محمد و آل محمد ہو رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ پر ذکر محمد و آل محمد ہو جائے وہ جگہ فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے، وہ جگہ زیارت گاہ بنتی ہے فرشتوں کے لیے۔ تو وہ جگہ کیوں زیارت گاہ خاص و عام نہ بن جائے جہاں پر خود وہ افراد موجود ہوں جن کا ذکر آج ہم یہاں کر رہے ہیں، جن کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، رشتے ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا اثر، اس کی تاثیر، اس کا نتیجہ کہ فرشتوں کے لیے وہ جگہ زیارت گاہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو فرشتے ہم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو آیت کے جملے تبرکن میں سنا دوں کہ ہم تو مجموعی طور پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ ہی الگ ہے۔ اگر انفرادی طور پر دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علی فاطمہ فلہ الجنہ، ایک روایت کے میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، من صلی علی فاطمہ مرتن، جو فاطمہ پر ایک بار درود بھیجے، ایک بار، جو فاطمہ پر ایک بار درود بھیجے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ سلام پڑھ لیں۔ عظمت شہزادی کونین پر ایک آواز بلند سلام۔ جب مجموعی طور پر ہم درود بھیجتے ہیں تو جناب زہرا اس میں شریک ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر نے الگ سے ذکر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ درود کا طریقہ ہے محمد و آل محمد، لیکن بعض لوگ لفظ اعلیٰ کا اضافہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔
صاحب کوكب دری نے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث نقل کی کہ جس نے بھی لفظ محمد درود کے سلسلے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے درود پڑھا اور درود کی عبارت میں محمد اور آل محمد کے درمیان علا کے ذریعے سے تفریق قائم کی، علا کے ذریعے سے تفریق قائم کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ درود کی بات ہو رہی، جس نے علا کے ذریعے سے درود میں لفظ محمد اور لفظ آل محمد کے درمیان علا لا کر تفریق پیدا کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ توجہ نہیں ہو رہا، بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لفظوں کو بدل دوں تاکہ چھوٹے بھائی کی آسانی سے سمجھ لیں کہ جس نے درود پڑھا اور بلا فصل محمد کے بعد آل محمد کو نہیں لایا، بلا فصل محمد کے بعد آل محمد کو نہیں لایا، لفظ اعلیٰ کے ذریعے سے دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب پیغمبر کو وہ درود پسند نہیں جس میں محمد اور آل محمد کے درمیان تفریق لائی جائے ایک لفظ اعلیٰ کے ذریعے سے، تو اس پیغمبر کو وہ دین کہاں سے پسند ہوگا جس میں محمد کے بعد آل محمد کے پہلے کسی اور کو لا کر رکھ دیا جائے۔ ایک سوال پڑھ لیں، ایک لفظ اعلیٰ منظور نہیں ہے، پیغمبر کو ایک لفظ اعلیٰ منظور نہیں ہے۔ جو کتاب کا حوالہ کیا ہے کسی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صالح کشفی ترمذی کوكب دری، اس کا ترجمہ اردو ترجمہ کوكب دری کے نام سے ہے، اصل کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے مناقب مرتضوی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے درود کی عظمت، یہ ہے درود کی فضیلت۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام تلوار کی دھار سے زیادہ باری ہے، ویسے ہی صلوات ہے، ویسے ہی صلوات ہے۔ ہم محب ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، مگر تجوید کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کیا ہماری صلوات واقعی صلوات ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کوشش کی کہ ہم تجوید کے اعتبار سے درود پڑھیں، صلوات پڑھیں؟ صلی صاد ہے، لام ہے، جسے عام زبان میں سواد کہا جاتا ہے۔ ساد جو دانت کے نیچے کے آپ کے ہیں، اس میں زبان کی جڑ کو بالکل پیوست کر دیجئے، اس کے بعد ہوا باہر کی طرف نکالیے، تب نکلتا ہے ساد۔ منہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، سواد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساد یہ صحیح لفظ ہے، اس کے ذریعے سے پڑھی جائے گی صلوات۔ اللہم صلی، جب ساد کے ذریعے سے صلوات پڑھی جائے گی تو صلی کا مطلب ہے رحمت، صلی کا مطلب ہے رحمت۔ ایسی کے مقابلے میں ایک لفظ اور ہے، سین سے ہے، سین اور لام، صلی صلی۔ جب سین ہم کہتے ہیں تو سیٹی کی آواز ہلکی سی ہمارے دہن سے نکلتی ہے، جب صلی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قتل کر، تلوار کھینچ، تلوار کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ قتل کر۔ عزیزان گرامی، صلوات کی اتنی عظمت، اور ہم ایک زمانے سے صلوات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کی برکتیں ہماری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ہم صحیح سے صلوات پڑھتے نہیں، ورنہ ہم صلوات پڑھیں، ہم کچھ آل محمد کو دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ ملے، یہ غیر ممکن ہے، یہ غیر ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ امام نے ضمانت دی، پیغمبر اکرم نے کہا، امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا
کہ اپنی دعاؤں سے پہلے محمد و آل محمد پر اور دعاؤں کے بعد میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو، یہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اتنی دعائیں ہم کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درود صحیح سے نہیں بھیجتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا خیال ہے کہ چھوٹے بھائیوں کے لیے میں نے یہ چیز عرض کی تاکہ وہ اپنی صلوات کو درست کر لیں۔ صلوات جتنی زیادہ کامل ہوگی اتنا زیادہ انعام الہی ہمارے شامل حال ہوتا چلا جائے گا۔ جب اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی تو اس درود کے صدقے میں جو ہم اہل بیت علیہ السلام پر بھیجتے ہیں ہمارے مراتب میں ارتقاء ہوگا، ہم ترقی کریں گے، اور ایک موقع وہ آئے گا کہ ہم اس منزل پر ہوں گے کہ ہم اشارہ کریں گے اور دیوار سونے کی ہو جائے گی، ہم اشارہ کریں گے زمین اپنے خزانے اگلنے لگی۔ زیادہ موقع نہیں ہے ورنہ میں مثالیں پیش کرتا کہ حقیقی اور واقعی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے کیسے۔ ابو ذر کا واقعہ، بس ابو ذر اور سلمان کا ذکر چل رہا ہے پہلی مجلس سے کہ وہ اس مرتبے پر، وہ اس مرتبے پر، اور اگر ابو ذر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سلمان کس منزل پر ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتے۔ ابو ذر ملنے کے لیے آیا سلمان سے۔ سلمان کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کھانا پکانے کی تیاری کر رہے ہیں، چولہے میں لکڑیاں لگا دی ہیں اور دیگچی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ ابو ذر نے آ کے سوال کر لیا، سلمان کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کھانا پکا رہا ہوں۔ ابھی آگ روشن نہیں کی، ابھی لکڑیاں جل نہیں رہی، چولہا نہیں جل رہا، لیکن ابو ذر نے پوچھا تو جناب سلمان نے کہا کہ کھانا پکا رہا ہوں۔ کیسے کھانا پکا رہے ہو؟ چولہا تو روشن ہی نہیں ہے، آگ تو جل ہی نہیں رہی، بغیر آگ کے کھانا کیسے پکے گا؟ کہاں جلانے کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں مس کیا، اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں مس کیا۔ روایت کہتی چنگاری نکلی اور لکڑیوں سے جا کے مس ہوئی، لکڑیاں روشن ہو گئی، چولہا جلنے لگا، سلمان کا کھانا تیار ہونے لگا۔ عزیزان گرامی، یہ منزل کہاں سے آئی؟ یہ مرتبہ کہاں سے آیا؟ اس مقام تک سلمان کیسے پہنچے؟ معرفت اہل بیت کے ذریعے سے، اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے، اور ان درود کے ذریعے سے جو اہل بیت پر سلمان نے بھیجا۔ ایک سلوات پڑھ لیں اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں، کسی کے کانوں میں یہ بات رک جائے اور اگر وہ غلط پڑتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کی مجلس بارگاہ رب العزت میں مقبول ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجنے کا، لیکن ہوا کیا؟ تاریخ ہمیں وہ سیاہ ورق بھی دکھاتی ہے کہ جن پر درود بھیجنے کا حکم تھا، اس مادی دنیا کی حکومت کے لالچ میں انہی نفوس قدسیہ پر ایک تو نہیں، نہ جانے کتنے منبروں سے لعنت بھیجی، لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب لعنت بھیجی جاتی ہے تو اپنا مستحق تلاش کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی پر لعنت نام لے کے بھیج دی تو لعنت جا کے اس سے نپٹ گئی۔ آپ نے تو اللہ سے کہا ہے نا، اللہ تو لعنت بھیج، آپ نہیں بھیج رہے، آپ نے اللہ سے درخواست کی ہے، اب اللہ لعنت بھیجے گا۔ جب اللہ لعنت بھیجے گا تو ہماری طرف تو ہے نہیں کہ ہمیں آپ پسند نہیں ہے تو ہم نے آپ کو 25 گالیاں دے دی۔
ہم نے درخواست لگائی وہاں سے لعنت چلی. اب لعنت جس کے لیے درخواست لگائی گئی تھی، لعنت سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا جا کے صفات دیکھ لینا، جا کر کردار دیکھ لینا. اگر تمہارا مستحق ہو تو قیامت تک کے لیے گلے کا ہار بن جانا، اور اگر مستحق نہ ہو، تمہارا حقدار نہ ہو، تو واپس اس کے گلے پہ جا کر پڑنا جس نے اس لعنت کی درخواست لگائی ہے. ہم نے دیکھا 70,000 ممبروں سے علی پر لعنت بھیجی گئی، مگر علی تک لعنت پہنچی نہیں. کہاں پہنچی؟ جن افراد نے لعنت علی تک پہنچانے کی درخواست لگائی تھی انہیں کے گلے میں قیامت تک کے لیے توق بن کر نظر آتی رہی. آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو علی کی فضیلتوں کا قائل نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں جو علی کے مقابلے پر آنے والوں کو لعن و طعن کے ساتھ یاد نہ کرتا ہو. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. مباہلہ کے میدان میں لعنت ہوئی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا. لیکن لعنت کی دعا ہو چکی تھی، اور لعنت کا معیار کیا تھا؟ جھوٹ. اب ادھر جھوٹ تھا نہیں، کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اب لعنت کی دعا ہو چکی تھی، لعنت وہاں سے چل چکی تھی. اب لعنت نے واپس جانا گوارا نہیں کیا، لعنت نے واپس جانا گوارا نہیں کیا. کائنات میں گھومتی رہی، کوئی اہل بیت کو جھوٹا کہے، کوئی اہل بیت کو جھوٹا کہے، اور میں اس کے گلے کا مقدر بنوں. بس اس لعنت کو مصداق ملا کہاں؟ جہاں وہ حدیث سنائی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم گروہ انبیاء نہ وارث چھوڑتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. لعنت نے جیسے ہی اس حدیث کو سنا ویسے ہی گلے کا ہار بنی. اسی طرح کا مقدر رکھتے ہیں، وہ ان کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، ان کے حصے کی لعنت. ایسی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جب امام ہی کے گلے میں لعنت کا توق ہے تو امت بچے گی تھوڑی. امت کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور ہونا بھی چاہیے. صدیق طاہرہ بچوں کو بہلانے کے لیے اگر کہتے ہیں کہ رضوان کپڑے لے کر اور رضوان کو اپنا مقام چھوڑ کر حسنین کا درزی بن کر آنا پڑ جائے، یہ مقام ہے حسنین علیہ السلام کا، یہ مقام ہے جناب سیدہ کائنات کا، یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا. انہوں نے ان کی عظمت کو نہیں سمجھا، انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. کبھی علی مرتضیٰ کی گلے میں رسی باندھ کے، کبھی گلے سیدہ بلال آ کے، اور کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر، اور اتنا کاری زہر. روایت کے فقرے ہیں کہ امام کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خشک میں ڈوبنے لگا. میں نے یوں چھیڑا کہ آج 7ویں محرم، آج ہم اور آپ کسی امام حسن کی یتیم کا من، لیکن تاریخ 7ویں محرم
وہ تاریخ ہے کہ جس کے لیے روایات میں ہے کہ خیام حسینی میں پانی ختم. آج سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں. 4 سال کی سکینہ بھی پیاسی ہے اور محمد بھی پیاسے ہیں، اور آغوش رباط میں رہنے والا ننھا سا 6 مہینے کا بھی اصغر بھی پیاسا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دن کم ہوتے ہیں، شہداء زیادہ ہیں. آج علماء نے یہ طریقہ بنایا یہاں لکھنؤ میں کہ آج 7 محرم کو رضا خانے میں یتیم حسن کا مانا. جب ایک شہید میدان میں جاتا تھا اور واپس آتا تھا، امام اس کی لاش اٹھا کر جاتے تھے، تو دوسرا بڑھ کر امام کی خدمت میں جاتا تھا کہ مولا اب ہمیں اجازت. مائیں شب عاشور سے ہی اپنے بچوں کو اسی لیے آمادہ کر رہی تھیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ حسین شہید ہو جائیں اور تم باقی ہو. ام سلمہ نے بھی قاسم کو یہی تعلیم شب عاشور دی، اس کی غرض جس کی وجہ سے جناب قاسم بار بار امام حسین کی خدمت میں جا رہے تھے، مگر امام کبھی گلے سے لگا کے یہ کہتے تھے کہ تم میرے بچہ کی نشانی میں تمہیں کیسے اجازت دیتا. روایت کہتی ہے کہ بار بار جب قاسم رد کی اجازت کے لیے امام کے پاس آتے رہے اور امام منع کرتے رہے، تو قاسم ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز، ایسی کون سی بات جا کے امو سے کہوں کہ امو مجھے رد کی اجازت دی. ابھی اسی فکر میں تھے کہ یاد آیا کہ جب بابا کا آخری وقت تھا تو بابا نے ایک تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا کہ اے قاسم، جب زندگی میں سب سے زیادہ سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ. ابھی تک جو قاسم پشمردگی کی عالم میں تھے، ایک مرتبہ جوش کے عالم میں آئے، فوراً تیزی سے اس بازو کے تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد پڑھا. کیا عبارت لکھی تھی امام حسن کی؟ لکھا ہوا تھا کہ میرے لال قاسم، ایک زمانہ وہ آئے گا جب میرا بھیا حسین کربلا کی سرزمین پر مرغے اعلیٰ میں گر جائے گا، اس وقت میں نہ ہوں گا. اے قاسم، تمہیں میری نیابت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرا بھیا حسین درگاہ اعلیٰ میں گر کر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو. اے قاسم، تمہیں میری نمائندگی کرنا ہے. جیسے ہی ان الفاظ کو پڑھا، اداس چہرے پہ مسکراہٹ آئی. خط لے کر دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے. اے ابو جان، بابا کا یہ خط ہے، آپ کے نام ہے، پڑھ لیجئے. جیسے ہی امام نے اس خط کو دیکھا، ایک مدت کے بعد، روایت کی فکرے ہیں، ایک مدت کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تحریر کو چوما، سر پر رکھا، اس کے بعد قاسم کو گلے لگایا. قاسم کو گلے لگا کر دونوں چچا اور بھتیجے رونے لگے. اتنا گریہ کیا کہ روایت کا فقرہ ہے فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی. آزادارو غش سے فاقہ. جب ہمارے ہاں کوئی غش میں آ جاتا ہے تو ہم کیسے اسے ہوش میں لاتے ہیں؟ پانی کی بوندیں اس کے اوپر چھٹکتے ہیں، مگر ہائے کربلا والوں کی مجبوری 7ویں محرم سے ایک قطرہ آب خیام حسینی میں نہیں. ایک مدت کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا، آواز دی قاسم، تم ایسی سفارش لے آئے کیا حسین تمہیں منع نہیں کرے گا؟ قاسم کو اجازت ملی. جب کوئی سورما میدان میں جاتا ہے تو زرہ کو زیبتن کرتا ہے، تلوار کو حمائل کرتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ قاسم کا سن، قاسم کا قد اتنا نہیں ہے کہ کوئی زرہ جسم پر آئے، کوئی تلوار حمائل ہو سکے. تو روایت کہتی ہے کہ امام نے ایک ریشمی کرتا منگایا، قاسم کو پہنایا. قاسم کو پہنانے کے بعد امام نے اس کے گریبان کو چاٹ
کسی نے پوچھا کہ مولا یہ عمل آپ نے انجام کیوں دیا؟ تڑپ کر امام نے آواز دی کہ میرے بھیا کی نشانی ہے قاسم، میں نے اس کے گریبان کو اس لیے چاک کیا کہ عرب میں دستور ہے کہ جب کوئی گریبان چاک بچہ نظروں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ میں نے قاسم کا گریبان اسی لیے چاک کیا کہ شاید اشقیاء اسے یتیم سمجھ کر اس پر رحم کریں۔ جب گھوڑے پر سوار ہونے کی باری آئی تو رکاب کا قدم نہیں پہنچتے تھے، الغرض قاسم کو اجازت ملی، قاسم سوار ہوئے، قاسم میدان جہاد کی طرف بڑھے۔ امام حسن کے خون کی شجاعت قاسم نے دکھائی، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن روایت کہتی ہے کہ اس کی اثنا میں شہزادے کی نالین کا تسمہ کھل گیا۔ قاسم نے چاہا، وہ جو پریشان کر رہا تھا، اذیت پہنچا رہا تھا، قاسم نے چاہا کہ اس تسمے کو باندھ دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں جناب قاسم کی وہ جنگ بھی آپ کے سامنے اس کے 2-3 رخ پیش کرتا۔ جب ازرق شامی آیا، جسے آپ نے ابھی ریاض صاحب کی زبانی سنا، بس مختصر سن لیجئے کہ تسمے کو باندھنے کے لیے جیسے ہی شہزادہ گھوڑے کی بلندی سے جھکا، روایت کہتی ظالم نے سر پر ضرب لگائی، سنبھلا نہ گیا، زمین پر تشریف لائے، آواز دی چچا جان مدد کے لیے آئیے، چچا جان مدد کے لیے آئیے۔ امام بلندی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہی قاسم گھوڑے کی بلندی سے زمین کی طرف آئے، امام بہت تیزی سے اپنے رہبار پر سوار ہوئے اور چاہتے تھے کہ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جس نے جناب قاسم پر حملہ کیا تھا اس کو امام نے دیکھ لیا تھا اور امام چاہتے تھے کہ اسے واصل جہنم کریں۔ امام بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان مقتل کی طرف بڑھے۔ اب دشمن یہ چاہتا تھا کہ قاتل قاسم کو بچا لے، قاتل قاسم کو بچا لے۔ اسی اثنا میں عزاداروں کو ظلم ہوا کہ جس کو ہم سنتے ہیں تو یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ قاسم زندگی میں تقسیم ہو گیا، قاسم زندگی میں تقسیم ہو گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم کا نازنین بدن۔ جب گھوڑے کی ٹاپ جس میں نازنین پر پڑتی تھی، آواز آتی تھی یا اللہ اے چچا جان مدد کیجئے، اے چچا جان مدد کیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک لمحہ میں نے جب توجہ سے سنا تو یہ یا اللہ کی آواز یا اللہ میں بدل گئی تھی، یعنی اتنی اذیت تھی قاسم کو۔ فطرت ہے کسی بچے کی، جب تک برداشت کا مانتا ہوتا ہے تب تک گھر کے مردوں کو بلاتا ہے مدد کے لیے، تب تک گھر کے مردوں سے اپنی حاجت کہتا ہے۔ جب سب سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تب ماں کی طرف جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یا اماں کی آواز یا اماں درکڑی میں بدل چکی تھی، قاسم مدد کے لیے بلا رہے تھے، اے مادر گرامی مدد کے لیے آئیے۔ آزاداروں، ہمارا اور آپ کا مظلوم امام قاسم کے سرانے پہنچا، قاسم کا پاش بدن دیکھ کر امام نے نوحہ پڑھا، اے میرے لال قاسم، چچا پہ بڑا شاق ہے، تو مدد کے لیے پکارتا رہا، چچا مدد کے لیے نہ آ سکا، اور اگر آیا بھی تو کسی کام نہ آ سکا۔ آزاداروں، قاسم کا لاشا امام نے اٹھایا۔ لاشے کی شان یہ ہے، ابھی آپ نے سنا جب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن اب جب امام نے لاشا اٹھایا، امام کے سینے سے قاسم کے لاشے کا سینہ ملا ہوا ہے، لیکن پیر قاسم کے زمین کربلا پر خط دیتے آ رہے ہیں۔ درے خیمہ پر پہنچے، آواز کی بھاگی میں پرواہ، آئیے قاسم مقتل سے سرخرو ہو کے آ گئے، گنج شہیدہ میں لاشے کو رکھا،
بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ قاسمہ کا ماتم شروع ہوا۔ مگر میں ام فروا کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے بی بی، آپ کے بچے کی لاش مقتل سے خیمہ گاہ تک آ گئی، مگر اے بی بی، آپ کے بچے کی لاش کو لانے والا عصر عاشوراء کے بعد جب میدان کربلا میں قتل ہوگا، کوئی اس کی لاش کو اٹھانے والا نہ ہوگا۔ فضا میں ایک آواز گونج رہی ہوگی، لاش حسین کو ابھی پامال کرنا ہے، ابھی اپنے گھوڑوں سے کوئی نہ سيعلم الذين ظلموا انهم منقلبين انا لله وانا اليه راجعون الا لعنة الله على القوم الظالمين الهي بحق زهراء وابيها وبعدها وبنيها تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الوقود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام آمين يا رب العالمين آمين حسين